بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ کلمہ فی کا بیان آپ کے سامنے چل رہا تھا کہ کلمہ فی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کبھی وہ زمان کے لیے آتا ہے اور کبھی وہ مکان کے لیے آتا ہے اور کبھی معنی مصدری میں استعمال ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ہے اس کا تیسرا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ فی کبھی جو ہے وہ فعل میں در داخل ہوتا ہے، اور فعل سے مراد یہاں پر معنی لغوی ہے، یعنی مصدر مراد ہے۔ فعل اصطلاحی پر دخول جو ہوتا ہے، حرف جر کا دخول کیا ہوتا ہے؟ ممتنع ہوتا ہے۔ تو فعل لغوی اس سے مراد کون ہے؟ مصدر ہے۔ لہذا جب بھی مصدر پر داخل ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ فی شرط کے معنی کا فائدہ کرے گا۔ یہاں پر اس کو داخل کر کے ہم شرط کے معنی کا فائدہ کریں گے، یعنی مدخول فی جو ہے وہ مصدر بمنزل شرط کے ہوگا، اور فی کو جو ہے اس کے یہ شرط کے لیے لینا، یہ اس کے کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ اور فی کا جو برائے ظرف ہونا یہ اس کے حقیقی معنی ہے، اور حقیقی معنی یہاں پر کیا ہے؟ اس کے متعذر ہیں۔ حقیقی معنی اس کی یہاں پر نہیں لے سکتے، جیسے کیونکہ فی کا جو مدخول ہے وہ ظرف بنتا ہے، اور فی کا جو ما قبل ہوتا ہے وہ مظروف بنتا ہے، جیسے آپ کو پیچھے مثالوں میں الماء فی الکوز میں آپ کو بیان کیا گیا۔ لہذا ایسی تمام مثالوں میں جیسے انتی داخل فی دخولک الدار، انتی طالق تجھے طلاق ہے، فی دخولک الدار تجھے گھر میں داخل ہونے کے وقت میں، یہاں پر دیکھیں کہ فی کا جو دخول ہوا ہے یہ دخول مصدر پر ہوا ہے، تو یہ بنے گا، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بنے گا ظرف کہلائیں، اور ما قبل جو ہے فی وہ اس کو ہم مظروف کہیں، تب ایسی صورت میں جو ہے یہ فی کو جو ہے یہ بمعنی مصدر اور بمعنی اس کے جو ہے ظرف کے لیے نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں کس کے لیے لیں گے؟ شرط کے معنی کے لیے لیں گے، یعنی جو ہے مصدر فی اور ما قبل یعنی طلاق کا ظرف بننے کی صلاحیت یہاں پر اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جو ظرف ہوتا ہے اس کے لیے بقا ہونی چاہیے، اس کے لیے استقرار ہونا چاہیے، اور رہا جو مصدر ہے اس کے لیے مصدر کو عرض اور ہے یا عرض کی وجہ سے قائم بالغیر ہے، اس کے لیے خود اپنی ذات کے اعتبار سے استقرار اور وجود نہیں ہے۔ جب استقرار اور بالوجود نہیں ہے تو جس کے لیے خود بقا اور وجود نہ ہو وہ دوسرے کے لیے کیسے ظرف بن سکتا ہے؟ لہذا اس مصدر کو ہم جو ہے فی کے دخول کی وجہ سے اس کو ہم ظرف قرار نہیں دیں گے، بلکہ یہاں پر فی جو ہوگا وہ بمعنی شرط ہوگا۔ حقیقی معنی یہاں متعذر ہو جائیں گے اس کے۔ اب مدخول فی منزل شرط کے ہوگا، اور شرط میں اور ظرف میں ایک طرح سے مناسبت ہے، شرط میں اور ظرف میں ایک طرح سے مناسبت ہے، جس طرح سے جو ہے ظرف اور مظروف میں مقارنت ہوتی ہے، ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے شرط اور جزا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ شرط اور مشروط میں بھی مقارنت ہوتی ہے۔ تو ایک اعتبار سے ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ مناسبت ہے، مقارنت، متصل ہونا، ملا ہونا۔ تو جس طرح ظرف اور مظروف میں مقارنت ہوتی ہے، اتصال ہوتا ہے، ایسی شرط اور مشروط میں بھی اتصال اور مقارنت ہوتی ہے۔ لہذا ایسی تمام مثالوں میں جہاں پر شوہر جو ہے وہ فی کا استعمال کرے اور فی کا دخول جو ہوا ہو وہ لغوی مصدری معنی پر ہوا ہو، تو ہم وہاں کو فی کو شرط کے معنی میں لیں گے۔ جب شرط پائی جائے گی تو پھر جو ہے ما قبل جو ہے وہ اس کا ترتب ہوگا۔ لہٰذا ایسی تمام مثالوں میں شوہر نے کہا انتی طالق فی دخولک الدار، تو اس کا مطلب یہ ہوگا انتی طالق ان دخلت الدار۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ فی دخولک الدار ان دخلت الدار، یہ شرط بنے گی۔ تو آپ کہیں گے انتی طالق ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، لہٰذا عورت جب گھر میں داخل ہوگی تب اسے طلاق واقع ہوگی۔ صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ جو ہے یہاں شرط پائی جائے تو طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر شوہر اس سے یہ کہے انتی طالق فی حیضتی کا، تجھے طلاق ہے، تجھے تیرے حیض میں، فی حیضتی کی،
تو اب یہاں دیکھا جائے گا کہ جس وقت اس نے بولا ہے اسے حیض آ رہا ہے کہ نہیں. اگر آ رہا ہے تو فی الحال اس پر کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر نہیں آ رہا ہے تب ایسی صورت میں کیا رہے گی؟ یہ طلاق معلق رہے گی. لیکن فی الحال اگر حیض نہیں آ رہا تب تو جو ہے طلاق معلق رہے گی. لہذا جب حیض آ جائے تو طلاق واقع ہوگی. مگر حیض کا آنے کا پتہ کب چلے گا؟ کم سے کم اس کے 3 دن خون کو ہو جائیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حیض نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ استحاضہ ہو. لہذا 3 دن مکمل ہونے پر کیا ہوگا؟ حیض مانا جائے گا. اس سے پہلے یہ احتمال ہے کہ حیض نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ استحاضہ ہو. تو طلاق تو پڑ جائے گی، وقوع طلاق تو ہو جائے گی اس ٹائم، لیکن حکم کب لگے گا اس کا؟ 3 دن پر. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ شرط کے معنی میں لیں گے. جب شرط پائی جائے گی تو اس کا مشروط پایا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیں فرماتے ہیں وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ. اور اگر کلمہ فی یہ داخل ہو فعل میں تو یہ جو ہے شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے؟ تعلیق الحکم بالفعل. تو لہذا جو ہے حکم جو ہوگا وہ فعل کے ساتھ معلق ہو جائے گا. اور مثلاً کیا ہوگا؟ ان دخلتی دار کے مطلب ہو جائے گا. تو فعل جو ہے یہ شرط کے معنی کا فائدہ ادا کرے گا. قال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اذا قال انت طالق فی دخولک الدار، جب شوہر نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے تیرے گھر میں داخل ہونے میں، تیرے گھر میں داخل ہونے میں، فہو بمعنی الشرط، تو یہ کیا ہوگا؟ شرط کے معنی میں ہوگا. گویا کہ یہ عبارت بنے گی انتی طالق ان دخلت الدار، تو یہ شرط کے معنی میں ہوگا فلا یقع الطلاق قبل دخول الدار، لہذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. ولو قال انتی طالق فی حیضتک، اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے تیرے حیض میں، ان کانت فی الحیض وقعت طلاق فی الحال، اگر وہ عورت حیض کی حالت میں ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی فی الحال، کیونکہ شرط پائی گئی. کیا کہا؟ تجھے طلاق ہو تیرے حالت میں. تو اب اس کا مطلب کیا نکلے گا عبارت کا؟ انتی طالق ان حضتی، اگر تو حیض والی ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو یہاں شرط پائی جا رہی ہے، وہ حیض والی ہے تو فوراً اسے طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں تو گھر میں تو وہاں پر شرط پائی جا رہی ہے. اگر گھر میں داخل ہوئی، اگر تو گھر میں ہے، گھر میں ہوئی تو وہاں فوراً طلاق ہو جائے گی. باہر تھی تب یہ کہا گیا، لیکن اگر وہ پہلے سے گھر میں موجود ہے ہاں نہیں، پھر اور لفظ دوسرے بولے گا وہ اس کے لیے. اگر تو گھر میں ہوئی وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ، اور اگر وہ حیضہ نہ ہو، اور اگر وہ حیضہ نہ ہو اس وقت فی الحال، تو کہہ رہے ہیں طلاق معلق ہو جائے گی حیض کے ساتھ. لہذا جب اسے حیض آئے گا تب طلاق واقع ہوگی. لیکن جو ہے حیض کے آنے کا جو وقوع کب ہوگا یقین؟ وہ 3 دن گزرنے پر، اس کے بعد. لہذا نفس طلاق کا حکم تو لگ جائے گا، لیکن اس کا جو ہے وقوع طلاق تو ہو جائے گا، لیکن حکم اس کا ثابت جب ہوگا وہ 3 دن ہو جائیں. اگر 3 دن ہو گیا استحاضہ نہیں ہوا تو وہ واقع مرتب ہو جائے گی. وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ، ورنہ جو ہے طلاق حیض کے ساتھ معلق ہوگی. وَفِي الْجَامِعِ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَجِيءِ يَوْمٍ، اسی طرح اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے فی مجیء یومن، آنے والے دن میں، تو اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے آنے والے دن میں، اب یہاں کہہ رہے ہیں لم تطلق، تو عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جائے. یہ کب بولا ہو اس نے؟ آج بولا کہ تجھے آنے والے دن میں طلاق ہے. تو اب کب مانا جائے گا اس کا؟ دن کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ وہ فجر طلوع ہو جائے، لہذا اس وقت اس کو طلاق ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی. جب شرط پائی جائے گی تو اس کو طلاق واقع ہوگی. وَلَوْ قَالَ فِي مُضِيِّ يَوْمٍ، اور اگر اس نے یہ کہا ہے کہ دن کے گزرنے میں تجھے طلاق ہے. کیا کہا؟ دن کے گزرنے میں تجھے طلاق ہے. ان کانا ذالک فی اللیل، اگر یہ بات اس نے جو ہے رات میں بولی ہے، اگر یہ بات اس نے رات میں کہی ہے کہ دن کے گزرنے میں طلاق، وقعت طلاق عند غروب الشمس من الغد، تو جب صبح دوسرا دن آئے گا، دوسرے دن کا جب سورج غروب ہوگا
تو اس وقت اس کے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہاں پر دن گزر کے مانا کب جائے گا؟ جب شام داخل ہو جائے، اور شام داخل ہو کے دو دن کا گزرنا مانا جائے گا۔ لہذا وہ رات میں آج بول رہا ہے کہ تجھے دن کے گزرنے پر طلاق، اب یہ رات میں بول رہا ہے تو یہ تو دن تو پہلے گزر ہی چکا ہے، دن کے گزرنے میں طلاق، لہذا آنے والا کل جو ہوگا طلوع شمس لے کر کے مغرب کا وقت ہو جائے، جیسے ہی مغرب کے بعد کا رات ہو تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع اگر ہوگی۔ صبح میں بولا تو شام میں ہو جائے گا۔ اب آگے آ رہا ہے کہ اگر وہ بولا ہے صبح میں طلاق، صبح میں بولا ہے 10 بجے بولا ہے، تو دوسرے دن کا پھر 10 بجے آئے گا تب اسے طلاق واقع ہوگی، یعنی ایک دن کب بنے گا؟ اسی وقت بنے گا جب وہ اسی وقت وہ ساعت آئے گی۔ اگر یہ کہا کہ دن کے گزرنے میں تجھے طلاق ہے، ان کان ذالک فی اللیل، اگر اس نے یہ بات رات میں بولی ہے، وقعت طلاق عند غروب الشمس من الغد، تو اسے طلاق واقع ہوگی دوسرے دن کے سورج غروب ہونے کے وقت، لوجود الشرط، شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، اور شرط کیا تھی؟ مضی الیوم، دن کا گزر جانا۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ، اور اگر یہ بات اس نے جو ہے رات میں نہیں بولی ہے بلکہ کب بولی ہے؟ دن میں بولی ہے، تُطَلَّقُ حِينَ تَجِيَ مِنَ الْغَدِ تِلْكَ السَّاعَةُ، اور اگر یہ بات اس نے دن میں بولی ہے، مثلا آج بولی ہے یہ اتنے بجے، 1 بجے کے وقت اس نے بولی ہے یہ بات، تو اب ایسی صورت میں جب دوسرے دن کا کل 1 بجے کا اسی ساتھ آئے گی تب اسے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شرط جو ہوگی یہاں جا کر کے پائی جا رہی ہے۔ پورا دن ہے نہیں، اب یہ 10 بجے بول رہا ہے 1 بجے، تو یہاں پورا دن گزرے گا یہ، پھر دوسرا دن شروع ہوگا، پھر 1 بجے کا یہاں آئے گا، تو رات کا نہیں لیا جائے گا، طلوع فجر کے بول اسی وقت کا اعتبار ہوگا، اسی وقت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ دن جب بنے گا وہ اسی ساعت کے اعتبار سے۔ جیسے ابھی یہ 1 بجے کا ٹائم بولا، ایک دن جو بنتا ہے وہ 24 گھنٹے سے بنتا ہے، لہٰذا جب 10 بجے کے دوسرے دن کے تبھی اس کو اعتبار ہوگا۔ بولا جیسے 1 بجے بولا تو تم نے 2 بجے طلاق، دوسرے دن کا 2 بجے طلاق ہوا۔ نہیں، اگر اس نے یہ بولا ہے کہ تجھے آنے والے دن میں طلاق، یہ بولا ہے نا دن کے گزرنے پر طلاق، اب دن تو اس کا نام نہیں ہے، دن اس چیز کا نام نہیں ہے، تو دن نکل آئے گا، نہار بولتا تب چل جاتا، نہار جو ہے طلوع فجر سے نہیں بولتے ہیں، نہار ہو گیا دن ہو گیا، لیکن یوم کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ طلوع شمس سے مانا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں، طلوع فجر سے مانا جاتا ہے یوم کا اطلاق۔ تو اب ایسی صورت میں یہ دن تو ناقص ہوا نا، آدھے دن میں بول رہا ہے 1 بجے، تو دن ناقص کہلائے گا، لہٰذا یہ کامل کب بنے گا؟ جب پھر پوری وہی ساعت آئے۔ وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ تُطَلَّقُ حِينَ تَجِيَ مِنَ الْغَدِ، اور اگر یہ کلام وہ دن میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے دن کے گزرنے پر طلاق، تو اسے طلاق واقع ہوگی یہاں تک کہ آنے والے کل کی یہی ساعت آ جائے، آنے والی کل کی یہی ساعت آ جائے تو اسے طلاق واقع ہوگی، جس پر اس نے معلق کیا، اور یہ معلق کر رہا تھا کہ اس وقت دن کا گزرنے پر، تو دن بنے گا اس چیز کے آنے سے، کیونکہ زوال کے وقت اگر اس نے قسم کھائی تو طلاق اس وقت واقع ہوگی جب دوسرے والے دن کا زوال کا وقت آئے گا، اس لیے کہ شرط جو ہے معنی یومی کامل، شرط جو ہے یوم کا معنی وہ کامل ہونا چاہیے، اور جب آدھا دن گزرے گا اس قسم کھانے والے دن میں تو آدھا دن معنی ہو گیا، اور آدھا دن وہ پھر دوسرے والے دن مل کر کے کامل بنے گا۔ فوقعت طلاق لوجود شرط، تب شرط پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوگی۔ وفی زیادات، امام محمد کی کتاب ہے، اس میں زیادات میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی، کسی نے یہ کہا انتی طالق فی مشیت اللہ او ارادت اللہ، اگر کسی نے کہا کہ تجھے طلاق ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تجھے طلاق ہے یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تجھے طلاق ہے، کانا ذالک بمعنی شرط، تو یہ جو ہے شرط کے معنی میں ہوگا، یعنی مشیت اللہ و ارادتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہونا یہ شرط کے معنی میں ہوگا، حتی لا تطلقو، لیکن اسے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر مطلع ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی صورت ہے کہ شرط ہو جائے گی لیکن یہ کوئی بے فائدہ ہوگی، طلاق واقع نہیں ہو جائے گی، مطلب طلاق ہی نہیں ہوگی اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اسے کسی انسان کو مطلع نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ شرط ایسی ہے جب شرط پائی نہیں جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، فات الشرط فات المشروط، لہٰذا یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔
انت طالق فی مشیت اللہ، تجھے طلاق اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، مشیت ارادہ چاہت، او فی ارادت اللہ یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں، کانا ذالک بمعنی شرط، تو یہ جو لفظ ہے مشیت اللہ یا ارادت اللہ یہ شرط کے معنی میں ہے، حتیٰ لا تطلق، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں؟ لعدم ادراک وجود الشرط، کیونکہ شرط کے پائے جانے کا ادراک انسان نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو ہے یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا سبق ہو گیا آج فی کا بیان۔ انشاءاللہ کل جو ہے حرف با کریں گے، اور اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا جو ہے حروف معانی کا بیان انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسرا 12 بیچ میں سے پہلے میں نے ٹھیک ہے ایک بار